اور نئی نسل اس فن کو بہت زیادہ جانتی ہے. میرے اپنے گھر میں بعض دفعہ میرے پوتے مجھے سکھاتے ہیں. تو یقیناً اس حوالے سے جو آپ کا شغف ہے اور آپ کی دلچسپی ہے یہ قابل قدر ہے، قابل تعریف ہے، اور خدا کرے کہ آپ اس مشن کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتے جائیں. اکرم درانی صاحب نے بہت مختصر خطاب کیا اور کھڑے ہو کر کیا. مجھے پتا ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر لمبی تقریر نہیں کر سکتے، لیکن جوانی اپنے نام الاٹ کر دی. تو میں بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں اس سے زیادہ جوان ہوں. اس وقت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری مشکلات کیا ہیں. کچھ حقائق ہیں جسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے. مریض اگر مرض کو تسلیم ہی نہیں کرتا، ڈاکٹر کو رجوع ہی نہیں کرتا، تو مرض بڑھتا جائے گا اور اس کا علاج نہیں ہو سکے گا. پاکستان داخلی مشکلات سے بھی دوچار ہے اور بیرونی خطرات سے بھی دوچار ہے. من حیث القوم ہمیں اپنے وطن کے لیے سوچنا پڑے گا. معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. گتھیاں سلجھانے کے بجائے اور مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہ قومی مسئلہ ہے. ہم نے اگر 10-12 سال پہلے نشاندہی کی، یہ کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی. ہم نے کسی کو گالی نہیں دی. آپ برصغیر کی تاریخ کو پڑھیں. کیا برصغیر کی تاریخ میں ہمیں وہ طبقہ نہیں ملتا اپنے ہی ہم وطنوں کا، اپنے ہی ملک کے خاص طبقے کا، جو انگریز کی غلامی پر فخر کرتا تھا.
جو بر صغیر پر انگریز کے قبضے کو جائز سمجھتا تھا، اس کا وفادار تھا، اس کے بدلے میں مراعات وصول کرتا تھا، چاہے وہ جاگیرداروں کی صورت میں تھے، چاہے وہ کچھ بڑے بڑے درگاہوں کی صورت میں۔ تو کیا اب ہم وہ بات نہ کریں؟ وہ ہمیں کہیں کہ آپ ہمیں انگریز کا وفادار کہتے ہیں؟ تاریخ کا حصہ ہے، آپ یہ حقیقت ہے۔ کیا ہمارے ملک کے اندر وہ جماعتیں یا ان جماعتوں کے اہم شخصیات، حتیٰ کہ آج بھی، کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو امریکہ کے وفادار رہتے ہیں، امریکہ کے پالیسیوں کی پیروی کرتے ہیں، اس کو پاکستان میں نافذ العمل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں؟ تو پھر کیا ہم ان حقائق سے آنکھیں چرا لیں؟ کیا ہم اس کا تذکرہ ہی نہ کریں؟ تو اگر ہماری نظر میں ایک ایسا عنصر ملک کی سیاست میں داخل ہوا کہ جس نے دنیا کی یہودیت سے ہدایات لی، تو اس کو تشت اسباب کرنا یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے، اس نظریاتی جنگ کو نظریاتی طور پر ہم نے لڑا ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کو زخمی کیا، ہم نے اس کو گرایا ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، ہم نے مغرب کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، ہم نے امریکی ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے، اور پاکستان میں ان کے وفادار اور ان کے ایجنڈے کو بھی شکست دی ہے۔ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ لوگ اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں، لوگ مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نظریاتی تسلسل کو برقرار رکھا۔ ہم اپنے منہج سے ہٹے نہیں ہیں، اور نوجوانوں کو اس بات پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ہم بلا وجہ بات نہیں کر رہے، ہمیں کیا دشمنی تھی ان کے ساتھ؟ جب 2002 میں میں پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا تو مجھے تو ووٹ دیا تھا انہوں نے، اور آج تک ہمارے اندر کوئی خامی نہیں نکال سکا سوائے گالیوں کے۔ اور آج میں، آپ لوگ بھی کبھی کبھی میسجوں میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ فضل الرحمان آج کل خاموش ہے، بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا؟ تو وہ میری روایات ہیں، میں جس سے جنگ لڑتا ہوں پھر اس کی بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، میرے بھی ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ میرا مخالف قید میں ہو، میں اس کے خلاف جلسے اور تقریریں کروں، مزہ نہیں آتا۔ لیکن نظریاتی جنگ اپنی جگہ برقرار ہے، اس تسلسل میں کوئی فرق نہیں آئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں عرض کرتا ہوں آپ کو، میں چاہتا ہوں ہر سیاستدان کے لیے کہ وہ جیل سے باہر ہو، لیکن اگر قانون کے گھیرے میں آیا ہے تو پھر قانون ہوتا ہے۔ نہ میں اس سے مستثنا ہوں، نہ آپ مستثنا ہے، نہ کوئی اور مستثنا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹ میرے پاس آئے،
مغربی دنیا کا